الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آج بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم کو اس وقت کے جو مولوی حضرات تھے، علماء حضرات تھے، ملا حضرات تھے، وہ کافر اعظم کہا کرتے تھے، اور کیا وہ واقعی ایک مسلمان تھا یا اللہ کا ولی تھا یا مولویوں کی بقول وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا ہوا ایک کافر انسان تھا؟ تو اس بات پہ آج بحث کریں گے کہ مولوی حضرات جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی فتوی لگا ہی دیتے ہیں۔ ان کا کام ہے صرف فتوی لگانا۔ اسلام کی طرف یہ لوگ کم لاتے ہیں، اسلام سے نکالنے میں ان کا بہت بڑا کردار ادا ہوتا ہے۔ تو اس وقت کے جتنے بھی مولوی حضرات تھے، علماء حضرات تھے، تقریباً 80 سے 90% لوگ وہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے اور بھٹکا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم سے کام لینا تھا۔ تو قائد اعظم حقیقت میں اللہ کے ولی تھے۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ قائد اعظم اللہ کے ولی کیسے تھے، قائد اعظم جب کانگریس کو چھوڑ کر واپس مایوس اور نا امید ہو کر واپس چلے گئے تو بہت عرصہ وہاں پہ رہے۔ تو قائد اعظم جب واپسی پہ آئے تو اس کے ایک دوست جو اشرف بیگ کے نام سے مشہور ہیں، وہ اس کو دیرینہ دوست تھے اور ساتھی بھی تھے۔ تو جب استقبال کرنے کے لیے گئے تو پوچھا کہ آپ تو مایوس ہو کر، نا امید ہو کر چلے گئے تھے، واپسی کا سبب کیا بنا ہے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں ایک روز فلیٹ میں سویا ہوا تھا تو ایک خوبصورت اور خوشبو مجھے محسوس ہوئی، تو مجھے ایک آواز آئی، میں نے اٹھ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ جب میں دوبارہ سویا تو دوبارہ وہی آواز پھر آئی۔ جب تیسری بار مجھے جھنجھوڑ کر کہا تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو ایک خوبصورت ترین شخصیت، منفرد ترین شخصیت وہ سامنے آ کے بیٹھی۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس شخصیت، اس ہستی، اس ذات نے کہا کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں جلدی سے بادب دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور کہا یا رسول اللہ، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جا کر ہندوستان میں مسلم لیگ کی سرپرستی کرو، مسلم لیگ کو لیڈ کرو۔ تو اس قائد اعظم نے حامی بھر لی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری کوشش رہ گاں جائے گی، بلکہ تم کامیاب و کامران رہو گے اور میرے سایہ زیر عطفت رہو گے، اور ہمیشہ انشاءاللہ کامیابی و کامرانی تمہارا ساتھ دے گی۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں جی اس دن سے میں بے فکر ہو گیا تھا، مجھے اس بات کا 100% یقین تھا کہ پاکستان بن کر ہی رہے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر مجھے سب سے زیادہ یقین تھا اور میں بے لوث ہو کر پاکستان بنانے میں کوششیں کرتا رہا۔ آخر دن پاکستان وجود میں آ گیا۔ تو اس کی ایک اور مثال کہ علماء دیوبند میں سے صرف واحد ایک عالم تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی، وہ قائد اعظم کا ساتھ دے رہے تھے، باقی تمام علماء حضرات، علماء دیوبند خاص طور پہ وہ ساتھ نہیں تھے۔ تو پوچھا مولانا شبیر احمد عثمانی سے کسی نے کہ آپ کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ تو مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے میں آئے ہیں، خواب میں آئے ہیں، تو مجھ سے کہا کہ اے شبیر جا کر میرے سپاہی کا ساتھ دو۔ جب سپاہی کے بارے میں کہا تو اشارہ کر کے قائد اعظم کی طرف فرمایا کہ میرے اس سپاہی کا جا کر ساتھ دو اور پاکستان بننے میں اس کی مدد کرو۔ تو جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقور مولانا شبیر احمد عثمانی کے کہے کہ یہ میرا سپاہی ہے، کیا وہ بھٹکا ہوا شخص ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کا ولی نہیں تھا؟
واقعہ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کر خود کہیں، خود لیڈر بنائیں اور اس بات پہ مہر لگا دیں کہ تم مسلم لیگ کو لیڈ کرو اور کیا پاکستان بننے میں سب سے بڑا کردار ادا کرو، تو جسے لیڈر خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنائیں، تو ملا حضرات علماء حضرات اٹھ کے کہہ دیں جی کافر اعظم ہے، بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، فلاں ہے، فلو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا ولی، اپنا دوست اور اللہ کا دوست قرار دیا ہے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے بقول اسے اپنا سپاہی قرار دیا۔ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سپاہی قرار دے تو باقی یہ ملا حضرات کیا کر سکتے؟ اس وقت یہی لوگ قیام پاکستان کے مخالف تھے، آج بھی وہی لوگ استحکام پاکستان کے مخالف ہیں، کیونکہ اس وقت بھی ایک آزاد بندہ جو بظاہر تو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مسلمانی طور طریقے پہ زندگی گزار رہا ہے، تو قائد اعظم تھا۔ آج بھی عمران خان جو بظاہر تو مسلمانی طور طریقہ یعنی کہ داڑھی رکھنا، اسلام کے عین اصولوں کے مطابق چلنا، اللہ پاک ایسے لوگوں سے کام لیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔